حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے عورت کو مرد کی نسبت عقل کم دی ہے، یہ حدیث میں ثابت ہے، ناقص العقل ہے، ناقص العقل مرد کی نسبت کم، لیکن بعض عورتیں تاریخ میں مردوں سے کئی گنا زیادہ ذہین گزری ہیں، اور آج بھی ہوں گی جو بیان سننے آ رہی ہیں، صحیح ہے نا. تو بعض خواتین مردوں سے کیا ہوتی ہیں؟ ذہین ہوتی ہیں. قرآن میں جتنی امتوں کے واقعات ہیں نا، ان کے پاس جب بھی نبی کی دعوت گئی ہے، چاہے وہ بادشاہ ہوں، چاہے وہ عام لوگ ہوں، فرعون ہو، سب نے احمقانہ حرکتیں کی ہیں، جذباتی پن میں آئے اور پیغمبروں کی مخالفت خامخواہ میں شروع کر دی. جہاں بھی قرآن میں فرعون کا تذکرہ، قارون کا تذکرہ ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، جہاں بھی پیغمبر نے دعوت دی تو بجائے اس کے کہ اس پہ غور کریں، سوچیں کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہوں، تو آؤ ہم جذباتی ہو گئے، نہیں ہم کیسے، ہم تو سردار ہیں، ہم تو یوں ہیں، ہم کیوں مان لیں. ملکہ سبا وہ واحد سمجھدار خاتون تھی جس کے پاس جب خط آیا تو پہلی بات اس نے فوراً فیصلہ نہیں کیا، اس نے کہا پہلے مشورہ ہوگا. یہ بھی قرآن اس کے ایک ایک پہلو کو بیان کرتا ہے. سمجھدار انسان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ فوراً جذباتی نہیں ہوتا، اس کے تمام مفید اور نقصان دہ پہلوؤں پہ پہلے غور کرتا ہے. تو اور دوسری ملکہ سبا کی ذہانت دیکھو، ملکہ سبا نے فوراً اجلاس بلایا. پتہ نہیں اس کا میاں کہاں ہوگا، میں تو اسی بھی سوچتا رہتا ہوں، ہے بھائی ملکہ تو وہ تھی تو میاں کیا ہوگا اس کا؟ میاں کو نوکر ہوگا گھر میں. ہمارے والا حساب ہو گیا نا، جیسے وہ جو تھے پیپلز پارٹی کے، تو وہی جو بہت زیادہ ڈیٹیل پہ کلپ آ جائے گا یار، آج کل کلپوں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے. تو ملکہ میرا خیال ہے وہ انمیرڈ ہوگی یا بیوہ ہوگی، ہاں خیال ہے، رپورٹ نہیں ہے، خیال ہے یہ. تو ملکہ سبا نے پہلی بات تو یہ کہ اپنے درباری جب جمع کیے نا، وہ بڑے بڑے طاقتور اور وہ سارے درباری، ان سے کہا انی القی الیہ کتاب کریم، میرے پاس ایک بڑا عزت والا خط آیا ہے. یعنی خط کے ٹاپک سے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ چھوٹے ذہن والا نہیں ہے، کریم، عزت دار، خاندانی خط. اس سے بھی ملکہ سبا کی ذہانت کا، خط کے مضمون سے جیسے آپ جب کسی کے خلاف کمنٹس کرتے ہیں نا، تو آپ کے کمنٹس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیا خیال ہے؟ تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق کس فیملی سے ہے. تو اس لیے اپنے خاندان کو بدنام مت کیا کرو. کمنٹس الٹے سیدھے کمنٹس کرنا ہے، مخالفت کرنی ہے تو کرو، لیکن تمیز سے. تو اس نے جو کمنٹس کیے نا خط پر کہ یہ خط معمولی آدمی کا، کیونکہ عام بادشاہ جب خود خط بھیجتے ہیں دھمکیاں اور غیر اخلاقی زبان، عورت کو خط بھیجیں گے تو اور اس کی توہین کریں گے، اس کی عزت کو اچھالیں گے. اس نے کہا ایک تو اللہ کا نام استعمال کیا، بڑا مہربان نہایت رحم والا، سلیمان کی طرف سے، سرکشی مت کرو. تو اس نے کہا یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہ کوئی خاندانی آدمی کا خط ہے. تو مشورہ کیا، یا ایھا الملأ افتونی فی امری، ہاں یا ایھا الملأ انی القی الیہ کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتائے کہ اس کا یہ مضمون کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے. بڑا شائستہ کلام ہے. تو یا ایھا الملأ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، جب تک تم کوئی مشورہ نہیں دیتے میں کوئی رائے قائم. دیکھو کیا زبردست الفاظ ہیں. یہ نہیں کہا کہ جو مشورہ تم دو گے میں اس پر عمل کروں گی. اگر ایسا ہوتا نا تو مروا دیا تھا انہوں نے. کہا کہ رائے تو میری ہوگی لیکن وہ رائے تمہارے مشورے بغیر میں قائم. یہ بڑی خاندانی، خدا کی قسم اس کے ایک ایک الفاظ جو ہے نا، کیونکہ رائے میں آپ کسی کی رائے کو اپنے اوپر مسلط نہیں کر سکتے. جتنا اچھا فیصلہ اپنے بارے میں آپ خود کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. مشورہ سب سے لیں، کریں اپنی. جب اپنی ہی کرنی ہے تو مشورے کا فائدہ کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے بے بھائی جب اپنی ہی کرنی ہے تو پبلک سے مشورہ کیوں لے رہا ہے؟ کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا نا میں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. مشورہ لینے سے کیا ہوگا کہ اس کے تمام مثبت پہلو اور منفی پہلو آپ کے
سامنے آ جائیں گے. بعض ایسے پازیٹیو پہلو ہوتے ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی کیونکہ آپ انسان ہیں, محدود ہے صلاحیت. بعض منفی پہلو ہوتے ہیں, اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو وہ تمام پہلو سامنے آنے کے بعد اس کو پلس مائنس کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا. تو اس لیے اس نے کہا کہ میں خود سے, اگر بیوقوف عورت ہوتی نا, کہتی یہ تو مشورے کی چیز ہی نہیں ہے, لگا فوجیں لے کے چڑھ جاؤ سالوں پر, یہی کہتے ہیں نا وہ, یا بھاگ لو یہاں سے ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ وہ آئے. تو اس نے کہا کہ میں فیصلہ تو میرا ہی ہوگا, لیکن میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ تم مشورہ